جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ دراصل 1999 میں قائم کیا گیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو 20 سال یعنی 2 دہائیوں کا عرصہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایک اتنے بڑے ادارے، ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن کے قائم ہونے کے لیے اور اتنے کامیاب ہونے کے لیے۔ ہم جس شعبے میں بات کرتے ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ وہاں اپنی قومی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خاص طور پہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا، جہاں کوئی شخص بے روزگار نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص تھوڑی سی بھی ہمت کر لے یا وہ اپنے آپ پہ اگر ذرا بھی یقین رکھتا ہے اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے رابطہ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی کاروبار اسے کرا دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ اور دوسرے بہت سے شعبوں میں کام کر رہا ہے، جیسے صحت کا شعبہ ہے، اس کے علاوہ اب ایک IT ٹاور بھی بنایا جا رہا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ مخیر حضرات جو ہے نا وہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں اور ایک ٹرسٹ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اس ٹرسٹ کو قائم رکھتے ہوئے سیلانی ویلفیئر تمام خدمات انجام دیتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب کی جانب سے اس سال 23 مارچ 2019 کو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں مولانا بشیر فاروقی کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں مولانا بشیر فاروقی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب مولانا صاحب، اس ٹرسٹ یعنی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا جو آغاز ہوا 1999 میں آپ نے کیا، تقریباً آج سے 20 سال قبل، سر کس سوچ سے، کس ویژن کے ساتھ اس ٹرسٹ کو قائم کیا گیا؟ دیکھیں، الحمدللہ میری پیدائش 1962 کی ہے، تو اچھی خاصی عمر ہو چکی تھی اس وقت ہماری، اور الحمدللہ بچپنی سے اور پھر جب ہوش سنبھالا تو اللہ اور اس کے رسول کی بہت ساری باتیں، خدمت خلق سے متعلق سماعت کرنے کا موقع ملا، پڑھنے کا موقع ملا، اور خود کئی عرصے تک جو ہے دینی درسگاہوں میں پڑھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں جو فرائض ہیں ان کے اوقات کار دیکھ لی جائیں تو ایک فرض ایسا ہے جو روزانہ کرنا ہے، وہ نماز۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہے، روزہ سال میں ایک مرتبہ ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ نماز کو دیکھیں تو پورے دن میں ہم 1.25 گھنٹہ نماز ہے، اور 23 گھنٹے جو ہے وہ حقوق العباد ہے۔ اور پھر حقوق العباد کی فضیلت اس قدر ہیں کہ آدمی کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ ایک روایت میرے سامنے گزری تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر بھی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ مسجد نبوی میں صلی اللہ تعالی وسلم میں اعتکاف کر رہے تھے، تو ایک پریشان حال شخص کو آپ نے دیکھا، تو آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے، تو اس سے پوچھا کہ تم، میں دیکھ رہا ہوں تم بہت پریشان ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے سر پر گویا پہاڑ جتنا قرض کا بوجھ ہے۔ تو آپ نے فوراً جو ہے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی مدد کے لیے مسجد سے باہر نکل لگے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں۔ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی مدد کرنا جو ہے اس مسجد نبوی میں 30 دن کے اعتکاف سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ اسلام ہے۔ اسلام کا اگر دیکھا جائے معاذ اللہ ہم مسلمانوں نے ہی چہرہ بگاڑ دیا ہے، حقیقت تو یہ قصور ہمارا ہی ہے، ہم نے اسلام کا چہرہ بگاڑ دیا ہے۔ نماز مطلب روز کی 1.25 گھنٹہ ہے، سوا گھنٹہ ہے، بقیہ حقوق العباد ہے، اور اس پر جو ہے ہم نے اگر دھیان دے دیں تو آج بھی ہم بہت سرخرو ہو سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا دھیان اس پر اتنا کیوں نہیں جاتا۔ مختصر یہ کہ الحمدللہ ہم نے دین کو بہت قریب سے دیکھا۔ 1980 سے میں باقاعدہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گیا، پھر میں دارالامجدیہ میں 5 سال تک پڑھتا رہا، تو دین کی بہت ساری باتیں روزانہ ہمارے مطلب سامنے سے گزرتی تھیں۔ تو اسی چیزوں نے الحمدللہ ایک رغبت، پھر کیونکہ ہم لوگ میمن زبان سے بلونگ کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں صدقات، خیرات، نیاز، فاتحہ، درود، یہ سلسلہ شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ جب محرم آتی تو ہم محرم کی سبیلیں، اور پھر ہم میلاد تو میلاد کے مہینے کے اہتمام، پھر شب برات اور شب معراج اور شب قدر اور
شب 11ویں ہمارا سلسلہ مطلب گٹی گٹی میں ہوتا ہے نا، تو لینا دینا خرچ کرنا تو یہ شروع سے ہی گھر سے ملتا ہے. یہ ہمارے لیے عطیہ ہے، ہم میمن لوگوں کے لیے تھوڑا سا یہ ہر زبان میں ہوگا لیکن یہاں کچھ زیادہ ہے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ میمن لوگوں کو اس معاملے میں بڑا آگے دیکھا گیا. جب ہمارا وطن عزیز پاکستان 1947 میں مارد وجود میں آیا تو سب سے پہلے میمن لوگ ہی تو تھے جنہوں نے اپنے چیک دے دیے کہ جو چاہے اسے بھر دو آپ. بالکل. جو ہم شروع کے اگر خاندانوں کی بات کرتے ہیں، جو سرمایہ دار خاندان تھے جن کے پیسوں کی وجہ سے پاکستان کی جو کار سرکار ہے وہ چلائی گئی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی بڑی فیملیز میں میمن فیملیز کے نام آتے ہیں جنہوں نے بلینک چیکس لکھ کر قائد اعظم کے ہاتھ میں دے دیے تھے کہ یہ آپ جتنے پیسے چاہیں اس میں سے نکالیں، خرچ کریں اور پاکستان کی حکومت کے جو کام ہیں ان کو چلائیں. اچھا مولانا صاحب، جب سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی ابتدا ہوئی تو ابتدائی طور پہ خاص طور پہ ایسے افراد کو کھانا کھلانا جو افورڈ نہ کر سکتے ہوں، پھر راشن کا انتظام کرنا، یہ تمام چیزیں کی جو وقت کے ساتھ ساتھ وسیع و عریض ہوتی چلی گئیں. اس وقت اگر ہم سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو تعلیم کا شعبہ ہو، صحت کا شعبہ ہو، فائر فائٹنگ کا شعبہ ہو، آئی ٹی کا شعبہ ہو، یعنی جو کھانا کھلانے کا سلسلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ راشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں کس طریقے سے مینیج ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ہم نے اگر قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کوئی کتاب اٹھائی ہے تو وہ ہے بخاری شریف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بخاری شریف کو آپ کھولیں تو سب سے پہلے حدیث آپ کو ملے گی انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر. 1999 میں جب ہم نے یہ ادارہ ہم نے کیا، اللہ نے ہم سے مطلب یعنی کہ کام کروایا، تو ہم نے سیلانی چوک ہے دھوراجی سوسائٹی میں، کالونی میں، وہاں ہم نے جو ہے ایک لکڑی کا بوتھ بنایا اور اس بوتھ کو فٹ پاتھ پر جو ہے رکھ دیا، اور 2 افراد کو ہم نے اس کے لیے تیار کیا کہ ہمیں اپنے صاف پیسوں سے، زکوٰۃ سے نہیں، ہمیں آپ ایمبولینس دلا دیں. تو 2 افراد نے ہمیں ایمبولینس، اس وقت صرف 1 لاکھ روپے کی ایمبولینس آئی تھی، مطلب پرانی ہائی روف لی تھی ہم نے، تو 1 لاکھ روپے کے آس پاس آئی تھی یا اس کے آس پاس ہوگی، پوری بات یاد نہیں ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہم نے وہاں اس کو شروع کیا. اب سیلانی چوک کیوں رکھا اس کا نام؟ حضرت محکم الدین سیلانی یہ تقریباً 250 سال پرانی ہستی ہیں جو دنیا سے جا چکی ہیں، اور ان کا مزار پر انوار پنجاب میں ہے، بھاولپور کے قریب. تو یہ جو دھوراجی کے لوگ ہیں نا، یہ ان سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں، اور ہم تو رکھتے ہی ہر ایک، لیکن دھوراجی کے لوگ ایکسٹرا رکھتے ہیں بہت زیادہ. تو ہم نے جب جو ہے نا ایک عقیدت تو ویسے پہلے سے ہی تھی اللہ کے ولیوں سے، تو وہ رغبت تو تھی، پھر ہم نے انہی کے نام سے یہاں رکھا. تو اصل میں ہوتا ہے برکت. تو وہ جو نام ہم نے رکھا نا، وہ نام اتنا بابرکت ہے کہ دیکھیں نا، آج بھی آپ دنیا، آپ ایوان صدر چلے جائیں، آپ باہر کھڑے رہیں، بھوکے آ کر لوٹ کے آ جائیں گے. کسی کے ولی کے مزار میں جائیں گے تو مطلب یہ نہیں کہ آپ تو اچھے خاصے لباس والے ہیں، جو بالکل بیکار بغیر لباس، پھٹے پرانے کپڑے والے، نشے والے، ہر طرح کے وہ بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مزارات پر جو ہے نا موالی روتے ہیں، تو موالی تو اگر ہوئے تو ان کو بھی تو آخر زندگی تو گزارنی ہے نا، کوئی اور تو پناہ دیتا ہی نہیں ہے ان کو، تو وہ وہاں پر رک جاتا ہے، کوئی روک. مولانا صاحب، اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وسیلہ بناتا ہے، کسی نہ کسی کو وسیلہ بننا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے اتنے لوگوں کے رزق کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے کہا کہ جب آپ نے اس کار خیر کا آغاز کیا تو اس میں آپ نے یہ لوگوں سے کہا کہ پاک مال میں سے آپ کو 2 ایمبولینسز دلوا دی جائیں. اب یہاں مجھے پاک مال کے حوالے سے ایک اور جو خاص واقعہ ہے وہ یہ یاد آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت پاک مال کی کمی ہوئی، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کو اتنا وسیع و عریض نہیں کیا گیا جتنی کہ جگہ مختص کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختص ہوئی تھی. تو پھر حتیم کا حصہ جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا گیا. سر، اس حوالے سے کچھ فرما دیجیے گا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں حتیم کا حصہ مل جاتا ہے، ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کیا ثواب ہوتا ہے؟ سر بہت بڑی بات ہے، حتیم کا کعبۃ اللہ کی توسیع نہ ہو سکی، تو اس سے یہ کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ویسے بالکل ممکن نہیں ہے نا، اور ہو بھی نہیں سکتا. اگر کعبۃ اللہ کا دروازہ کھول دیا جائے تو روزانہ نہ جانے کتنی لاشیں گر جائیں، یہ ممکن نہیں ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت مختص نہیں کی کہ اس کو ملے گی اس کو نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مطلب راستہ ہم لوگوں کے لیے چھوڑ دیا کہ اب ہم قیامت تک کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ حتیم میں نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی. بے شک. اچھا, تو عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اس کا آغاز ایک مقدس ہستی کے نام سے رکھا, پھر ہم نے نیت کی وہاں, نے ایک وہ نیت اللہ نے ہمیں بہت, جو میں نے بخاری شریف کا حوالہ دیا نا, انما الاعمال بالنیات, اس وقت ہم نے یہ نیت کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے پیارے نبی کی امت کی خدمت ہر شعبے میں کریں گے, لمٹ نہیں کریں گے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے نہیں, کیونکہ دائرہ ویلفیئر بنتے ہیں نا تو ایک شعبہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ ایمبولینس پر کام کریں گے, یا خوراک پہ کریں گے, یا تعلیم پہ کریں گے, یا اس پہ کریں گے, صحت پہ کریں گے. ہم نے کہا نہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے, بس ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک ہمیں کام کرنا ہے. تو ایسا کرم ہو گیا کہ آج ہم گٹر کے ڈھکنے بھی لگاتے ہیں, روڈوں پر جو سڑک کے گڑے بھر جاتے ہیں وہ بھی ہم پر بھرتے ہیں. ہر مہینے ہمارا روٹین ہے. کبھی آپ ہماری گاڑی دیکھیں جو بازار میں روڈوں میں گزرتی ہے, تو ہم گٹر کے ڈھکنے بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے جو سڑک کے گڑے بھر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ایسے کام بھی اللہ ہم سے کروا رہا ہے کہ بلکہ میں حسن ظن کے اللہ کی بارگاہ کا مطلب یعنی کہ انعام سمجھتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ میں کئی فورم پر بیٹھا ہوں, اور میں اکثر فورم پر میری کہا ہے بڑے بڑے بیوروکریٹس کہ بھائی آپ مجھ سے سوال کریں کہ کیا سیلانی یہ کام کرتا ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یا تو ہم ان ہاؤس کر رہے ہوتے ہیں یا آؤٹ سورس چلے جاتے ہیں. یعنی یہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے, سمندر کا پانی نہیں پینا. جو لوگ یتیم خانے چلا رہے ہیں, جو پاگل خانے چلا رہے ہیں, جو اولڈ ایج کے لوگوں کو پال رہے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ کولیبریشن کر لیا ہے, کیونکہ ہماری دوستی جو ہے نا آخرت کے لیے, ہماری دوستی شہرت کے لیے, دنیا کے لیے نہیں. تو ہم ایزی صاحب کے چلے جاتے ہیں, چھیپا صاحب چلے جاتے ہیں, ہم شیخ فاؤنڈیشن چلے جاتے ہیں, ہم انصار بنی کے چلے جاتے ہیں, ہم کسی کے پاس جانے میں شرماتے ہی نہیں, کبھی سوچا ہی نہیں کہ کون چھوٹا کون بڑا. مقصد آخرت ہے, مقصد قبر و حشر ہے, اور مقصد امت کو بچانا ہے. اگر امت کو آپ نہیں بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانتیں دی ہیں. آپ ہم پر اعتماد کرتے ہو بلند صاحب, تو آپ اگر ہمیں پیسے دیتے ہو تو کہیں ہم اس کو, یہ پیسے ہمارے سانپ اور بچھو ہیں, اگر ہم اس کو سنبھال کے رکھیں تو اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. اب آگے بڑھانے کے لیے پھر یہ نہیں کہنا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے. ہاں یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کچھ قیودات ہیں, زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے کس کو نہیں دی جا سکتی, اس پہ ہم مجبور ہیں. آپ کہو کہ بھائی اس آدمی کو آپ زکوٰۃ پیسے دے دیں, ہم مجبور ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ زکوٰۃ میں ہمارے اپنی ہی چلے گی. ہاں اگر کوئی اپنے نیاز کے پیسے دیتا ہے یا خیرات دیتا ہے, وہ کہتا ہے وہ جس کو چاہے دے دے, تو غیر مسلم ہم آتے ہیں. اچھا, ہمارا کھانا جو ہے یہ زکوٰۃ کا نہیں ہوتا, کیونکہ اگر زکوٰۃ کا کھانا ہوتا تو اس میں غیر مسلم نہیں کھانا کھا سکتے, اس میں سادات کرام نہیں کھانا کھا سکتے, اس میں غنی کھانا نہیں کھا سکتے. اب دیکھو ہاسپٹل میں تو ہر طرح کا آدمی آتا ہے, بلکہ آپ کو تو میں کیا بتاؤں, ایک مرتبہ مجھے امتیاز صاحب ملے, امتیاز اسٹور کے اونر. انہوں نے جب وہ ایک اسپیچ ایک پروگرام تھا اس میں یہ بھی تشریف لائے تھے, میں بھی حاضر تھا, تو انہوں نے خود کہا کہ میں ایک مرتبہ سٹی کورٹ گیا اور مجھے کچھ مطلب یعنی تکلیفیں السر وغیرہ کی, تو مجھے لگی بھوک, تو جب مجھے بھوک لگی تو میں نے اپنے لوگوں کا مجھے کھانا دے دیا کھلاؤ. تو اس وقت قریب کوئی چیز انہوں نے کہا بھائی سیلا نہیں کھانا چاہیے, وہ بھی لاؤ. تو الحمدللہ انہوں نے ایک بڑے فورم میں سب کے سامنے کہا کہ مجھے بہت ہی اچھا کھانا لگا. میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ایک آدمی ایسا آدمی کہہ رہا ہے کہ اچھا کھانا لگا, تو ہمیں خوشی ہوئی کہ یہ کھانا غریبوں کے لیے نہیں پکایا جا رہا, یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پک رہا ہے. مولانا صاحب, جس طرح کا کھانا ہوتا ہے جو قورمہ اور روٹی آپ کے سیلانی سینٹرز میں ملتی ہے, آپ یقین کریں قریب سے گزر کے اس کی خوشبو سے جو ہے نا بھوک اور بڑھ جاتی ہے. مطلب اتنی, یہ تو لوگوں کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ وہ ان کو اس طرح کا کھانا نصیب ہو رہا ہے. آج کل کے دور میں ایک وائٹ کالرڈ آدمی بھی جو ہے یہ کھانا افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا, اب ناظرین دل تو نہیں چاہ رہا ہے یہاں وقفہ لینے کا, کیونکہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں, دل چاہ رہا ہے ابھی مزید مولانا صاحب سے ہم بات کرتے رہیں, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ حائل ہے آپ کے اور مولانا صاحب کے بیچ. چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. آج ہم موجود ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں اور گفتگو کر رہے ہیں ستارہ امتیاز مولانا بشیر فاروقی صاحب سے. بریک پہ جانے سے پہلے مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے جو مراکز ہیں جہاں پہ ایسے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے جو افورڈ نہ کر سکتے ہوں, یا اس وقت کوئی پریشانی ہو, یا کوئی بھی شخص ایسا جو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ان مراکز سے کھانا کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے. کوئی زکوٰۃ
کا کھانا نہیں ہوتا. جو شخص چاہے, اگر آپ بھی کبھی گزر رہے ہوں, میں بھی کبھی گزر رہا ہوں, تو میں خود بھی جا کے اگر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میرے یعنی یہ جو بھوک ہے میری یہ اس کھانے سے پوری ہو سکتی ہے, تو میں بھی جا کے کھانا کھا سکتا ہوں. اور بڑی اچھے بہت اعلیٰ معیار کا کھانا جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے, یعنی سرو کیا جاتا ہے. مولانا صاحب, اس حوالے سے آپ سے یہ ضرور دریافت کرنا چاہوں گا, کہا یہ جاتا ہے کہ جس شخص کو اگر بیٹھے بیٹھے کھانا مل جائے اور اسے کوئی محنت نہ کرنی پڑے تو پھر وہ محنت سے عاری ہو جاتا ہے. یعنی ایسے لوگ جب ان کو 3 وقت کا یا 2 وقت کی روٹی جو ہے بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی جد و جہد کے آپ کے سینٹر سے مل رہی ہے اور لامحدود مل رہی ہے, یعنی کوئی اس پہ کوئی حد نہیں لگائی ہوئی کہ ایک شخص 1 روٹی کھا سکتا ہے, 2 روٹی کھا سکتا ہے, جتنی چاہے روٹیاں کھا سکتا ہے, جتنا چاہے کھانا کھا سکتا ہے. تو کچھ ایسے لوگ ہیں یا مخالفین کہہ لیں یا ایسے لوگ جو کہ تنقید کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ان مراکز کی وجہ سے لوگوں نے محنت کرنی چھوڑ دی ہے, مزدوری کرنی چھوڑ دی ہے, اور وہ ان مراکز سے کھانا کھا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے روزگار میں کمی آتی ہے. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں, لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مخالفین نہ سمجھے, بعض اوقات لوگوں کی معلومات نہیں ہوتی. ہمارا کھانا صرف ہمارے دسترخوانوں پہ نہیں ہوتا. کم و بیش 10,000 بچے روز کے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ سیلانی کے اس خوراک شعبے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. 10,000 کے آس بچے. ہم اسکول کے لیے صبح سمجھ لیجیے 5 بجے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں بچوں کے اسکولس میں, جو وہاں بچوں کو رول دیے جاتے ہیں کھانا کھانے کے. تو مختصر کہنے کا یہ کہ ہمارے کھانا اسپتالوں میں جو مریض ہوتے ہیں ان کے گھر والوں کے لیے بھی ہوتا ہے. مریض تو ہر ایک کا ہو سکتا ہے, تو وہ اسی طرح قیدیوں کو ہم کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. رہا سوال جو ہم اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے ہیں, اس میں بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کی تنخواہ 15,000 16,000, سیکورٹی گارڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں, کمپنی ملازمین ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے اگر مطلب یعنی کہ 2 وقت کا کھانا یا 3 وقت کھانا کھا لیتے ہیں تو ان کے 100 150 200 بچ جاتے ہیں. نتیجہ نہیں یہ مہینے کے 3-4 ہزار بچا لیتے ہیں, تو الحمدللہ یہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھر سکتے ہیں, یہ اپنے گھر کا الیکٹرک کا بل بھر سکتے ہیں. تو ہمارے کھانے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے, لیکن جناب اعلیٰ وہ بھی تو آخر انسان ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ. اب یہاں قید نہیں لگائی کس کو کھلاؤ. تو یہ بات جو ہے نا, جن کی سوچ ہے نا کہ آپ لوگ ہڈارا بنا رہے ہو, تو ایسا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہم ایک بہت بڑا کام اللہ ہم سے کروا رہے ہیں کہ ہم خالی کھانا نہیں کھلا رہے, ہم لوگوں کو ہنرمند بنا رہے ہیں. دیکھیے, اللہ کی رحمت سے ہم نے پڑھے لکھے ان پڑھ دونوں کے لیے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, اور آج سے نہیں عرصے دراز سے ہمارے پاس ایک جاب بینک ہے. آپ صبح سے لے کر شام تک وہاں پر لوگ آتے ہیں. ہم کسی کوئی چوکیداری کے لیے آ رہا ہوتا ہے, کوئی مینیجر بننے کے لیے آ رہا ہوتا ہے, کوئی کیشر بننے کے لیے آتا ہے, جو جس کا شعبہ تھا اس کے لیے ہم اس کی جاب تلاش کرتے ہیں اور الحمدللہ وہاں بھیجتے ہیں. روزانہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, اس پر ہمارا بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے, ہم لوگوں کو جاب پہ بھیجتے ہیں. یہ ہمارا جاب بینک ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے نا, اس میں کیا ہے کہ ہم نے امن ٹیک والوں سے, WMO سے, بہت کاریگر سے, ہنر فاؤنڈیشن سے, ان سب سے, اور خود ہمارے اپنے بھی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر اپنے موجود ہے سیلانی کے. ہمارا کراؤن اینڈ سیلانی جو ہے نا موٹر سائیکل ریپیئرنگ کا شعبہ ہے, جس میں ہم ماشاءاللہ بچوں کو جو ہے نا موٹر سائیکل بنانا سکھاتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہیں مطلب یعنی کہ اخلاقی تربیت بھی دیتے ہیں. آپ کو حیرانی ہوگی, موٹر سائیکل سیکھنے والے بچے کے لیے ہم انگریزی کلاس بھی شروع کی ہوئی ہے کہ وہ انگلش لینگویج بھی حاصل کرے, تاکہ یہاں سے جا کر کہیں باہر جا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اپنے ہاؤس جو ہے مطلب ووکیشنل جو سینٹر ہے, اس میں ہم لوگوں کو سلائی کی مختلف کورسز کرواتے ہیں, اور اس کا دورانیہ ہے صرف 20 دن سے لے کے 45 دن تک. اس 20 دن کے اندر کوئی شخص فارغ ہو جاتا ہے تو 21ویں دن اس کو جاب دینا ہماری ذمہ داری, 100%, 99% نہیں. یعنی جتنے بھی لوگ ہم وہاں پڑھتے ہیں, ہمارے پاس آنے والی لڑکیاں جتنی ہیں ان کی عمر ہوتی ہے 16 سال سے لے کے 35 سال تک, لڑکیوں کی بھی مردوں کے بھی. اب انگوٹھا چھاپ ہو یا 5 پڑھی کچھ بھی ہو, گل احمد ٹیکسٹائل سے ہمارا مطلب پورا کولیبریشن ہے, ان سے بھی ہے, اور اداروں سے بھی ہمارا سلسلہ ہے. لیکن ابھی ہم گل احمد کی مطلب ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکیں کہ وہ ہمیں کہتے ہیں, تو اس طرح. اچھا, پھر دوسری بات ہوتی ہے کہ ہمارا جو یہ گلشن چورنگی پر ہمارا سینٹر ہے نا, اب وہاں آنے کے لیے اگر کوئی اورنگی سے آنا چاہے یا کورنگی سے آنا چاہے, اور وہ غریب خاتون ہے یا غریب نوجوان ہے, کیا کرے, تو اس کو اس 45 دن کا آنے کا کرایہ بھی ہم دیتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد جس دن وہ صحیح ہو گیا, اس کے دوسرے دن اس کی جاب دینا ہماری ذمہ داری ہے. تو سیلانی یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو معاذ اللہ مطلب یعنی کہ خالی مانگنے والا بنائے. ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کو کام کرنے والا بنائے.
انٹرپرینیور بنانے کے لیے ہمارے پاس رکشوں کا سلسلہ بھی ہے، موٹر سائیکلیں بھی ہیں، اور ہم لوگوں کو ٹریننگ کرواتے ہیں مختلف طریقے کہ آپ کاروباری حضرت بنیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے سامنے ہے کہ جب ایک شخص نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا اپنے گھر جاؤ اور تمہارے گھر میں کچھ اشیاء ہے تو وہ لے آؤ، تو وہ لے آیا شخص، اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلام کیا، اس سے جو رقم حاصل ہوئی آدھی رقم کا کہا کہ آپ نے گھر کے لیے خوراک لے جاؤ، اور آدھی رقم کے لیے کہا جاؤ رسی لو اور کلاڑا لو، جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹو اور اس کے بعد اس کو بیچو۔ تو اس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباری بنا دیا۔ تو وہی نقل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کرتے ہوئے آج اگر کوئی ہماری تعریف کرتا ہے کہ تو آپ اتنا بڑا کام کیوں کر رہے ہو، تو ہم نے زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے پیارے نبی کا دامن پکڑ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طرح آپ نے رکشے کی مثال دی، میں نے جو سسٹم جب سمجھا پورا اور آپ کے سینٹر سے آ کے تمام معلومات لی، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہی شخص جس کو یہ رکشہ دیا جا رہا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے رکشہ چلائے اور پیسے کمائے تو وہ آپ کو ڈونیٹ کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی ہر ماہ وہ اپنے رکشے کی قسط بھی نکال رہا ہوتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کو، یعنی وہی شخص جو کچھ عرصہ پہلے تک آپ سے امداد وصول کر رہا تھا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر آپ کو امداد دینے والا بن جاتا ہے۔ سر کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح درست بات ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے 2014 میں ایک کام شروع کیا آئی ٹی کا۔ ہم بچوں کو مطلب کہ آئی ٹی ڈیولپر بنانے کے لیے ہم نے 2014 میں سر ضیاء سے ہمارا کولیبریشن ہوا، اور یہ وہ صاحب ہے جنہوں نے پاکستان کی ایک بڑی عزت ہے، 8 برس تک ان کو مطلب یعنی کہ مائکروسافٹ جو ہے بیسٹ پروفیشنل ایوارڈ دیتا رہا۔ تو یہ صاحب پاکستان کی مختلف شخصیات سے ملے، پاکستان کے وزیر اعظموں سے ملے، کہیں بھی مطلب یعنی کہ جو ہے نا ایک دوستی نہیں بن سکی، تو اللہ کی رحمت سے ہمارے سے ان کی دوستی بن گئی۔ تو ہم نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ ہم 10,000 ڈیولپر بنائیں گے، اور 2014 میں ہمارے پاس جو بچے پڑھنے آئے تو کوئی بے روزگار تھا، اکثر اس میں بے روزگاری تھے، اور کوئی ایسا تھا جو 7-8 ہزار روپے کی جاب کرتا تھا اس زمانے کی بات ہے۔ جناب اعلیٰ آج وہ ہمارے پاس سے ایپ بنانا سیکھ گئے اور ڈیولپر بن گئے، تو آج کسی کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے، کسی کی 2 لاکھ ہے، 3.5 لاکھ تک کے وہ شخص جس کی تنخواہ آج بس مشکل سے 20,000 ہوتی، وہ آج 3.5 لاکھ کی تنخواہ تک پہنچ گیا ہے۔ اس وقت ہم نے اللہ کی رحمت سے نیت کی تھی کہ ہم 10,000 ڈیولپر بنا کر پاکستان کو ہر سال $1 بلین کما کر دیں گے، اور اللہ کی رحمت سے اب ہمارا جب سے جناب صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے 1 لاکھ بچوں کو آئی ٹی ڈیولپر بنانے کا منصوبہ اپنے ذہن میں لیا، سر ضیاء سے ان کی ملاقات ہوئی، اور سر ضیاء کے پاس سیلانی سے بڑھ کر کوئی پلیٹ فارم تھا نہیں۔ ہم پاکستان کے اس شعبے میں الحمدللہ پائنیئر ہیں اللہ کی عطا سے، کہ ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ابھی تک پاکستان میں نہیں پڑھائی جا رہی تھی، ہم نے پڑھانا شروع کر دی تھی، تو ہم اس شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر بڑے بڑے شعبہ جات، تو سر ضیاء سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سیلانی کے بغیر میں کام نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ ملک کے سربراہ نے سیلانی کے ساتھ اس معاملے میں ہاتھ ملایا، اور اللہ کی رحمت سے ہم اور صدر صاحب مل کر تقریباً اب 1 لاکھ بچوں کو جو ہے آئی ٹی ڈیولپر بنا رہے ہیں، ایکسپرٹ بنا رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہم تھوڑے عرصے میں ہر سال پاکستان کو $10 بلین کما کے دیں گے، یہ ہماری زبان اللہ تعالیٰ پوری کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، آئی ٹی ٹاور کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ میں اپنے ناظرین کو بھی دکھانا چاہوں گا، اس کا ماڈل جو ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں یہاں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سر کیا اس وقت کس پوزیشن پہ ہے اور کیا پلان؟ دیکھیں، ہمارے سرکاری کام باقی رہ گئے ہیں بس، اور تو پھر ہمارے تعمیرات کا کام تو ہمیں اس کے لیے ڈونیشن ملنا شروع ہو گئی، اس کے لیے ہمیں امداد ملنا بھی شروع ہو گئی ہے۔ تک اس کو مکمل کیا جائے؟ دیکھیں بس یہ کہ ہمارا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو ہمارے کاغذات کا معاملہ ہوتا ہے نا، اس کے ڈکشوں کے پاس وہی تقریباً چل رہا ہے، لیکن اگر یہ ہو گیا تو 1.5 سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے یہ عمارت جو ہے یہ کھڑی ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ اس میں خالی یہ آئی ٹی ٹاور خالی پڑھانے کے لیے نہیں، ان میں ہاسٹل بھی ہے، کیونکہ پورے پاکستان سے دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ یہاں کے رکیں گے بھی نا، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی مطلب یعنی کہ عزت۔ آرٹ انسٹیٹیوشن ہوگی جس میں ہاسٹل بھی ہوگا، تمام فیسلٹیز دی جائیں گی۔ مولانا صاحب اب کچھ آتے ہیں ہم رمضان المبارک کے حوالے سے، کیونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک قریب ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں تمام نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے نہ صرف راشن دیے جاتے ہیں، لوگوں کو کپڑے دیے جاتے ہیں، بلکہ 2-3 دفعہ مجھے ایسا موقع ملا ہے کہ میں خود گیا ہوں کچھ لوگوں کو
اگر کوئی چیز لینی ہو تو راشن کارڈ لے کے جو کپڑے جو سامان جو راشن میں نے جس طرح تفصیل کے ساتھ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں دیکھا آج تک میں نے ایسا راشن اور ایسی چیزیں دیکھی نہیں. یعنی جو چیز آدمی اپنے گھر لے کے آتا ہے وہی اسی طرح کے کپڑے بہترین کوالٹی کے بہترین کوالٹی کا راشن ہر چیز ٹاپ کوالٹی کی ہوتی ہے. سر رمضان المبارک میں لوگ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ نے یہ بات کہی کہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے مطلب یعنی کہ یہ سلسلہ بڑھ جاتا ہے. تو ہمارے سامنے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات احادیث کریمہ میں موجود ہے کہ رمضان میں آپ کی عطاؤں کا یعنی آپ کے دینے کا خیرات کا مطلب یعنی کہ انداز اتنا ہوتا تھا کہ دریا جو تیز دریا بہتا ہے نا اس سے بڑھ کر بہاؤ آپ کا بڑھ جاتا تھا. تو یہ پیغام مصطفیٰ ہے کہ رمضان میں جو ہے اپنے تمام جو ہے نا خزانے کے دروازے کھول دیے جائیں. تو اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ ہم کوئی کمال نہیں کرتے, یہ ہم اپنے نبی کی اتباع کرتے ہیں. اور یہ مومن بننے کے لیے ایک بہت بنیادی نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ تم مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ چیز دوسرے کے لیے پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو اگر آپ ناقص مال اور مطلب یعنی کہ گھٹیا تو پھر وہ مومن تو نہیں بن سکتے, پھر نام کے عثمان بن سکتے ہیں. تو سیلانی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اس معاملے میں جتنا ہو سکتا ہے, خالی راشن تو آپ کو نظر آتا ہے نا, بقیہ ہمارے ویلفیئر میں بھی صبح سے لے کر شام تک جو لوگ آتے ہیں نا ان کے لیے دروازے ہم کہتے ہیں کھول دیے جائیں. بس جتنا ہو سکے, کہ آپ کے سامنے حدیث پاک ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر. اب اچھا فرض اور نفل کا فرق اگر آپ کو دیکھنا ہو نا تو اس طرح دیکھ لیں کہ کسی نے اگر رمضان کا ایک روزہ قضا کر دیا اور اگر وہ پوری زندگی نفل روزہ رکھتے بھی رہے پوری زندگی رکھتا رہے تو ایک روزے کا ثواب تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی نفل اور فرض کا اتنا بڑا فرق ہے, یعنی سمجھانے کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو جناب اعلیٰ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کا برابر ہو جاتا ہے اور پھر فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو آپ نے مطلب یعنی کہ ابتدا جب ہوئی تھی ہماری زبان کے بارے میں کہ یہ میمن زبان کے لوگ جو ہے اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ ان سے مطلب کہ سجی دجی ہے. تو میمن لوگوں کا شروع سے تصور یہ ہے, حالانکہ زکوٰۃ کے لیے رمضان کا مہینہ شرط نہیں ہے, لیکن میمن لوگ کاروباری آدمی ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم کیوں اس میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا کاروبار نہ کریں. اگر کسی کی 1 لاکھ زکوٰۃ نکلتی ہے تو اس کو 70 لاکھ کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے تو رمضان میں ماشاءاللہ ہمارے افطاری کا کام بھی جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے بہت اچھا ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے افطاری کے دسترخوان پر آئیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا. دیکھیں ہم یہ کباب سموسے وغیرہ جو ہے نا بڑی بے دردی کے ساتھ تلے جاتے ہیں عام طور پر, ہم یہ نہیں رشتہ. ہم پی کے سے مطلب یعنی کہ جو آپ کو فاسٹ فوڈ ہوتا ہے نا پی کے وہ لیتے پیک کیا ہوا, اور خود اپنے پاس بہترین ہمارا کوکنگ آئل ہوتا ہے. ہمارا کوکنگ آئل اگر آپ آ کے دیکھیں, ہمارا کچن آ کے دیکھیں تو مجھے آپ کو انشاءاللہ بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے کچن کی نالیاں بھی ایسس کی بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. یعنی آپ سوچیں, اور اللہ کی رحمت سے ہم جو ان کو مطلب یعنی کہ فاسٹ فوڈ دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا سے جو ہے نا بہت ہی مطلب پیارا ہوتا ہے. آپ کھائیں گے تو آپ دل خوش ہو جائے گا. اور اس کے بعد مطلب فیلے وغیرہ ہوتا ہے. اور اس طرح اس کے علاوہ ہم جو ہے نا جوسز دیتے ہیں, لیکن اس مرتبہ ہم نے جوسز کے بجائے ہم نے پاکولا کا چھوٹا دودھ کا پیکٹ لیا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دودھ کا ایک گھونٹ پلایا, پانی کا ایک گھونٹ پلایا یا ایک کھجور کھلائی تو وہ میرے حوض کوثر سے لے گا. تو ہم نے اس مرتبہ جوس کو یہاں کراچی میں چھوڑ دیا. ہم نے کہا اس مرتبہ وہ براہ راست دودھ پلائے. تو وہ ماشاءاللہ پاکولا کا ہم نے دودھ کی بات کی ہوئی ہے. تو وہ بڑا پیکٹ تو ہوتا ہے نا, وہ تو ذرا بڑا ہوتا ہے, ہم اس کا ہاف پیکٹ لے رہے ہیں سر. تو اس طرح ہماری افطاری پہ ضرور آئیے گا. آپ کو بہت خوشی, کم از کم جو آپ کے ادارے سے قریب ہے وہ اسی دسترخوان پر آئے. ہم ڈون سے وہ لیتے ہیں, کیک لیتے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے سارے پروڈکٹ ایسی ہوتی ہیں. اچھا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ جیب میں ڈال کے لے جاتے ہیں. ہم کو منع بھی نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک کا حصہ بنا ہوتا ہے کہ بھائی ایک کے حصے میں کیک بھی آ رہا ہے, 2 کیلے بھی آ رہے ہیں, ایک دودھ کا ڈبہ بھی آ رہا ہے, کھجور بھی آ رہی, وہ ایک تھال میں 4 افراد کا بنا ہوتا ہے. تو اگر وہ چاہے تو بچے کے لیے جیب میں ڈال کے لے جاتا تو روکتے نہیں ہیں. تو مقصد کہنے کا ہے کہ افطاری میں بھی مطلب دے مار 4:30 والا کام نہیں ہوتا. یہ جو پکوڑے تلتے ہیں, میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ کی سے جو راشن لیا جاتا ہے, میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں, کچھ لوگوں کو میں اپنی طرف سے بھی دیتا ہوں.
تو جو نارمل دکانوں سے لایا ہوا جو راشن ہوتا ہے اس کی کوالٹی کہیں نیچی ہوتی ہے آپ کے پرووائڈ کردہ راشن سے، تو تب اندازہ ہوتا ہے کہ کوانٹٹی اور کوالٹی آپ کس کوالٹی اور کوانٹٹی کی چیزیں دے رہے ہیں۔ سر ایک بات یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا سہولیات ہیں؟ آن لائن ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، بینک اکاؤنٹس کے تھرو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ڈونیشنز دی جا سکتے ہیں؟ سیلانی اس وقت کراچی سے لے کر خیبر تک اور پاکستان سے لے کے دنیا کے 35 ملکوں تک ماشاءاللہ روز کام کر رہی ہے۔ 1.25 لاکھ افراد ماشاءاللہ اس ادارے سے براہ راست فائدہ اٹھاتے ہیں ہر روز الحمدللہ۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ ماشاءاللہ ہم نے جو 2018 گزرا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے 400 کروڑ یعنی 4 بلین کا کام کیا ہے ماشاءاللہ، یہ لوگوں نے دیے ہیں۔ تو ہماری ہر جگہ پاکستان کی تمام بینکوں میں ہمارے اکاؤنٹ ہیں، سمجھے، اور ظاہر ہے کہ کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو وہ ویب سائٹ پر آ جائے، اور پوری دنیا سے ہمیں لوگ پیسے دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے جو ہے جو پیسے جس مقصد کے لیے آتے ہیں، اب رمضان میں کسی نے کہا کہ ہمیں کھجور کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو کھجور ہی اس کے لیے خریدی جائے گی، اس کے لیے اور کوئی چیز نہیں خریدی جا سکتی۔ یہ ہماری پالیسی ہے کہ جتنا بھی شریعت کو آپ تھام کے رکھو گے، قرآن کی آیت ہے نا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کیا اور اس کی رسی کو پکڑ کے رکھا، ساری عزتوں کا مالک اسے بنا دیا جائے گا۔ آپ نے ابتدا میں جو بڑی تعریفی کلمات ہمارے بارے میں کہے تو یہ آپ نہیں کہہ رہے، آپ سے کہلوایا جا رہا ہے، کیونکہ قانون الہی ہے کہ آپ کو اگر مخلوق سے صلہ لینا ہے نا تو ہو سکتا ہے آپ کو مار پڑ جائے۔ آپ مخلوق سے صلہ مت لو، آپ خالق سے صلہ مانگو۔ خالق نے فرما دیا کہ میری اور میرے حبیب کی تم اتباع کرو، تمہارے قدموں میں دنیا کی ساری عزتیں ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ میں مولانا صاحب جاتے جاتے ایک لاسٹ کویسچن آپ سے کرنا چاہوں گا۔ جتنے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جو ترقی کرتے ہیں یا کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، سر جلن اور حسد کا ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب سی روایت پڑ گئی ہے۔ کچھ لوگ عملیات کرواتے ہیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مطلب یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ سر کیا کہتے ہیں ایسے لوگ جو کہ کسی عملیات کی وجہ سے یا کسی اثر کی وجہ سے ان کی ترقی رک جاتی ہے، روزگار رک جاتا ہے، کیونکہ لوگ اپنے مسائل لے کے آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے ان مسائل کا حل چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک ازل سے فیصلہ ہے کہ کلو ذی نعمت معصود، جس کے پاس نعمت ہوگی لوگ اسے جلیں گے۔ تو جلنے والے تو خیر جلتے ہیں، لیکن آپ کو اپنا تحفظ کرنا، حفاظت کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو ایسے اعمال سے بچائے کہ جس میں شہرت ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے بچے کی شادی ہے، آپ نے بے دریغ پیسہ خرچ کیا تو یہ آپ نے خود اپنے آپ کو مارا، یعنی آپ کو معاشرے کو بچانا بھی ہے اور اپنے آپ کو نظر بد سے بچانا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ انسان اپنے معاملات کو ایسا رکھے، پہننے میں، کھانے میں، پینے میں، سواری میں، مکان میں، کہ خیر الامور اوسطھا، درمیانہ روی جو ہے یہ اسلام کا بہترین نور ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو یہ لوگ کا کام کا حسد کرتے ہیں نا، ایک تو حسد کرتے ہیں، حسد کرتے ہی انسان کی نیکیاں ایسے جل جاتی ہیں جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اور پھر وہ جاتے ہیں بدبختوں کے پاس، جادوگروں کے پاس۔ تو وہ تو ایک کفر والا عمل ہے۔ اسلام میں جہاں سزائے موت کے احکامات ہیں کہ کسی نے اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس سے قصاص لیا جاتا ہے، کسی نے بغاوت کی تو اس سے قصاص اس کو گردن لی جاتی ہے، کسی شادی شدہ آدمی نے بدکاری کی تو اس سے سزا، اور کسی نے جادو کیا تو اس کی بھی سزائے موت ہے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پر جس نے جادو کیا تھا تو آپ نے اس کو سزائے موت دی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جادو ہوا تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا، سزائے موت نہیں دی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ تو خیر رحمۃ اللہ عالمین ہے، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے باقاعدہ اس کو سزائے موت دی۔ تو اسلام میں جادوگر کی سزا سزائے موت ہے۔ تو اب بتاؤ جو اتنا بڑا جرم کرتا ہو کہ جو سزائے موت کا مستحق، اس کے پاس میں جاؤں کہ بلند کا بیڑا غرق ہو جائے، تو میرا ہی بیڑا غرق ہوگا، بلند کا تو اس کو تو اللہ بلند نہیں دے گا۔ سر کون سے ایسے عملیات ہیں یا کچھ ایسی تسبیحات ہیں جن کی کثرت سے اگر ہم تسبیح کریں تو انسان ان چیزوں سے، ان چیزوں کے اثرات سے بچ سکتا ہے؟ جی بہت اچھا ہوا، یہ سوال آپ نے اچھا کیا۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا جو انسان کو تحفظ دینے والا عمل ہے وہ ہے 5 وقت کی باجماعت نماز۔ بے شک، بے شک۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہم پر احسان کیا ہے، یہ جو 3 قل ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دنیا کے ہر شر سے بچانے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کر یہ 3 قل
تین مرتبہ پڑھ لے، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، عصر کے بعد فلق اور ناس اور اخلاص کے ساتھ 3 پڑھ لے، اور رات کو جب سو رہا ہو تو ان کو پڑھ کر باقاعدہ ہمارے نبی نے اس کو پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کیا ہے اور پھر اس کے بعد پورے بدن پر ہاتھوں کو پھیرا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب یعنی کہ جو ہے اس کا ذریعہ ہے. دوسرا یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو قرآن کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے بندے جس وقت تو مجھے یاد کر رہا ہے تو میں بھی اسی وقت تجھے بھی یاد کر رہا ہوں. تو ہمارا یاد کرنا اللہ اللہ کہنا ہوتا ہے، اس کا یاد کرنا ہوتا ہے ہم پر رحمت ڈالنا. تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم کثرت سے پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو یا نہ ہو، گاڑی میں ہو، پیدل ہو، دکان پر ہو، دفتر میں ہو، فیکٹری میں ہو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. اگر کوئی شخص کو پڑھتا رہے ثواب کی نیت سے تو لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملتی رہیں گی. اور میرا گمان ہے کہ میرا یقین ہے کہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. اور ایک اور بات سن لیجیے، حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ جو ہے صدقہ وہ بلا کے 70 دروازے روک دیتا ہے. یعنی ایک آدمی نے صبح گھر سے نکلتے ہوئے ایک روٹی اللہ کی راہ میں دے دی، ایک روٹی، تو سامنے 70 آدمی گن تان کے کھڑے ہوئے، 70 آدمی، تو 70 کی گولی نہیں چلے گی. اچھا مولانا صاحب، درود شریف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. ایسے بگڑے کام درود شریف سے بن جاتے ہیں، کس طرح سے کثرت سے ورد کرنا چاہیے درود شریف کا؟ یہ آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں مجھے. نہیں خیر، درود شریف اصل میں درود ہے نا ایک دعا ہے. یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اس لیے درود شریف کو چلتے پھرتے پڑھنا منع نہیں ہے. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا تو ورد آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، لیکن درود پاک کے لیے ایک بڑا بہترین طریقہ ہے کہ آدمی نماز کے بعد کم از کم 10 منٹ باندھ لے ہر نماز کے بعد. اور اگر وہ نہیں مصروفیت نہیں تو رات فجر کے بعد یا عشاء میں جب گھر پہ جاتا ہے آدھا گھنٹہ درود شریف کی پابندی کر لے. اگر کوئی آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھنے کا پابند بچ جائے گا نا تو گویا اس کی کثرت ہو جائے گی. اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا، اور اس کا جسم مرنے کے بعد قیامت تک گلنے سڑنے سے بچا رہے گا. سبحان اللہ. بہت شکریہ مولانا بشیر فاروقی صاحب، آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے گفتگو کر سکتے. بہت خوش قسمتی ہے میری کہ آج میں نے مولانا بشیر فاروقی صاحب کا یہ انٹرویو کیا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ